فلسفیانہ تحقیق کے 4 مرکزی مسائل۔ ڈاکٹر ہیرلڈ ہونڈنگ نے لکھا ہے کہ تاریخ فلسفہ جدید کی تحقیق نے میرے اس خیال کی تائید کی جس پر میں دیگر راستوں سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ ہے کہ فلسفیانہ تحقیق کے 4 بڑے مرکزی مسائل ہیں۔ ڈاکٹر ہونڈنگ کے مطابق یہ مسائل کون سے ہیں؟ ذیل میں انہی کی مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، مسئلہ علم یا مسئلہ منطق۔ مختلف علوم میں ان کے موضوعات یا طریقوں کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی اختلاف ہو، لیکن اس امر میں وہ سب مشترک ہیں کہ سب فکر انسانی سے کام لیتے ہیں۔ ہر حالت میں جب وہ کوئی تصور قائم کرتے ہیں یا حکم لگاتے ہیں یا نتیجہ نکالتے ہیں تو فکر کے اصول و سور عمومیہ کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک مخصوص فن ممکن ہے جو فکر کے ان اصول و سور عمومیہ کی تحقیق کرے جو ہر حالت میں اس کی اساس ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تاہم اس فن میں، جسے منطق سوری کہتے ہیں، مسئلہ علم کے صرف ایک حصے سے بحث ہوتی ہے۔ اصول سوریہ ہمیں فکر سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ فکر میں توافق داخلی پایا جائے، لیکن جب ان کا ایسے مظاہر پر اطلاق کیا جاتا ہے جو ہماری فکر کے ساختہ پرداختہ نہیں بلکہ خارج از فکر وجود رکھتے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فکر کا اطلاق خارج از فکر ہستی پر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم کو اس بات کے فرض کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ نہ صرف ہماری فکر بلکہ ہستی بھی جیسے وہ مظاہر میں رونما ہوتی ہے توافق داخلی رکھتی ہے۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک ایسا علم ممکن ہو جاتا ہے جو علم وجود کے شرائط اور حدود کی تحقیق کرے۔ اس کا نام علمیات یا نظریہ علم ہے۔ نمبر 2، مسئلہ وجود یا کونیاتی مسئلہ۔ اپنے علم کے نتائج یا اغلب مفروضات سے اس ہستی کی ماہیت کو دریافت کرنا جس کے ہم خود اجزاء ہیں، ہم اس مسئلے کو کونیاتی مسئلہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں ان امکانات فکر سے بحث ہوتی ہے جو مواد تجربہ کو ایک عالمگیر تصور میں شیرازہ بند کرنے میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ بے باکانہ تخیلات بھی داخل ہیں جو توجیہ کائنات کے لیے نفس انسانی میں پیدا ہوئے۔ مختلف نظامات فلسفہ وہ کوششیں ہیں جو اس سمت میں کی گئیں، ان میں سے ہر ایک کی قدر و قیمت کا مدار اس پر ہے کہ اس میں جامعیت کس قدر ہے اور جس قسم کے تجربے پر اس کی بنا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تعبیر سے کس قدر توافق داخلی اور قوت ترکیب کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسئلہ تسمین یا اخلاقی مذہبی مسئلہ۔ یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہستی سے ہمارا تعلق صرف ادراک اور فہم ہی کا نہیں، ہم کو ہستی کے اچھے یا برے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ہم اس کے سمین یا غیر سمین ہونے سے متعلق حکم بھی لگاتے ہیں۔ وہ قضایا جن میں ہم اپنے یا غیروں کے افعال پر حکم لگاتے ہیں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس قسم کے تمام قضایا تمام علم اور فہم کی طرح معین مفروضات پر قائم ہوتے ہیں جن کا ثبوت اور تعین تحقیق طلب ہوتا ہے۔ یہ کام اخلاقیاتی تحقیق کا ہے۔ اگر اس تسمین کا دائرہ انسانی اعمال اور تنظیمات تک ہی محدود نہ ہو بلکہ تمام وجود و حیات کائنات کو شامل ہو تو مذہبی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اخلاقی مسئلہ کونیاتی مسئلہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مسئلہ شعور یا نفسیاتی مسئلہ۔ مذکورہ بالا 3 مسائل کے متعلق یہ امر بالکل واضح ہے کہ ان میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ہم کو حیات و شعور انسانی کا تجربی علم ہے۔ نفسیات علم انسانی کے ارتقاء واقعی کو بیان کرتی ہے جس کا جاننا لازمی ہے، پیشتر اس کے کہ علم کی صحت اور جواز پر بحث ہو سکے۔ چونکہ ذہن اور مادہ کا تعلق مسئلہ وجود کا ایک اہم پہلو ہے، نفسیات بھی کونیات کے تحت میں آ جاتی ہے۔ مسئلہ تسمین کے متعلق نفسیات ان احساسات کی ماہیت کی تحقیق کرتی ہے جن کے ساتھ معیار قیمت کا قیام وابستہ ہے، اور حیات شعوری میں اخلاقی نصب العین کی جانب ارتقاء کے امکانات کو دریافت کرتی ہے۔ مسائل فلسفہ سے اس گہرے تعلق کی وجہ سے
نفسیات کو بھی فلسفے کا ہی ایک جزو سمجھنا چاہیے، اور نفسیات میں جا بجا فلسفے کے مسائل سے بحث کرنی پڑتی ہے، خواہ پہلے 3 مسئلے ناقابل حل بھی ثابت ہوں۔ اگر انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سوالات ہی کسی اساسی مغالطے کی وجہ سے پیدا ہوئے، تو بھی نفسیاتی مسئلہ، یعنی یہ کہ حیات شعوری کی ماہیت اور قوانین کیا ہیں، فلسفے کا ملجا و ماوا باقی رہے گا۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ نفس معاملہ کے مطابق وہ کیا عوامل ہیں جن سے ان مسائل کی بحث و تحقیق خاص انداز اختیار کرتی ہے، تو سب سے مقدم فلسفی کی شخصیت ہے۔ مذکورہ بالا مسائل میں یہ امر مشترک ہے کہ وہ ہمارے اقصائے علم پر واقع ہے، جہاں یقینی ثبوت و استدلال کے طریقے ہماری مدد نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ ان مسائل میں محقق کی شخصیت اس کی سمت فکر کو معین نہ کرے، خواہ خود اس کو اس امر کا احساس نہ ہو۔ میلان شخصی بنسبت کسی اور شعبہ علم کے فلسفے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اسی لیے تاریخی طریقہ اور موازنہ و مقابلہ کا اسلوب فلسفے میں زیادہ اہم ہے۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی کی تعمیر فکر میں شخصی عنصر کتنا ہے۔ دوسری بات جو ان مسائل کی بحث کو متعین کرتی ہے، یہ ہے کہ کن مشاہدات کو نظریات کی بنا قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس امر میں علم طبیعی کا ارتقاء فلسفہ جدید کے لیے بہت اہم ثابت ہوا ہے۔ فلسفہ جدید کے بڑے بڑے مسائل جدید علم طبیعی کی وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں۔ ہمیں تاریخی حالات اور دوسرے حلقوں کی ذہنی تحریکات کو بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، خصوصاً مسئلہ تسمین میں بالآخر مسائل کا وجود اور ان کا حل اس امر سے بھی متعین ہوتا ہے کہ ابتدائی مفروضات اور ان کے نتائج میں کہاں تک توافق اور عدم تناقض ہے۔ ڈاکٹر ہیرلڈ ہونڈنگ، تاریخ فلسفہ جدید، جلد اول، صفحہ نمبر 2 تا 4۔